یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں۔ میرے خیبر پختونخوا کا پختون وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے بغیرتوں۔ ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچی کو شہید کیا گیا۔ جب وہ معصوم بچی میرے طرح کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے رکھی، انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی، 5 لوگ میرے شہید ہوئے۔ اس میں میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی، تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا مجھے خراب کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ فضا کے عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور میرے لوگ وہاں پہاڑوں میں سخت برفباری میں پھنسے، اور پوری دنیا نے دیکھا جو ظلم اور جبر میرے طرح کے عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں۔ جب ریجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا۔ یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے، اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے، ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو، لیکن ان کو نہیں روکا گیا۔ جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے، رات کو وہ بندوق کی زور پر کھانا کھاتے تھے، صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ اگر نہیں کھلاتے تو وہ مار دیتے تھے، اگر کھلاتے تو یہ مار دیتے تھے۔ ہم جائیں کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے کا سوال نہیں ہے، یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے، وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے۔ میرے گھر تک پہنچنے کے لیے
50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया। जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया। मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पूरा मैंने एहतजाज के लिए रखी, इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबाइलियों, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है, इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम
وہ والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں. جب مجھے پتا چلا میں نے اس وقت اعلان کیا کہ تیرا کے عوام کو رضاکارانہ طور پر نہیں جبری طور پر کروں سے بے دخل کیا گیا ہے. اور وہ میں آخر میں آؤں گا آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے آپ کو نکالا تھا. میں نے ان کو کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں آپ کا کور کمانڈر آپ کا آئی جی ایف سی اس سارے مرحلے میں شامل تھا. اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے. آپ کا نوٹیفیکیشن یا آپ کا پریس ریلیز اپنے ہی آئی جی ایف سی اور اپنے ہی کور کمانڈر پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کو نہ کور کمانڈر پر کوئی اعتماد کرے گا, نہ آئی جی ایف سی پر کوئی اعتماد کرے گا, نہ ان کے ساتھ کل کو کوئی جرگے میں بیٹھے گا, کیونکہ آپ ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کے ذریعے. اس پریس ریلیز کو واپس بھی لیا جائے اور معافی بھی مانگی جائے, لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹایا گیا, ان پر پریس کانفرنس کی گئی. میرے غیرت مند قبائلوں, ایک تو ہم قربانی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر. ہم پر پہلے بھی یہ ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں. ہم ایک دفعہ پہلے بھی اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے تھے. ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے گھر اجڑے تھے, ہمارے اجڑے اجڑے تھے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی تھی, ہمارے لوگ در بدر ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی امن آیا. 2018 میں 2018 سے لے کر 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا. لیکن پھر بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمیں بے دخل کیا اپنے گھروں سے. ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے, یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے. اور اس دفعہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ, خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ آپ کے ہر اس پالیسی کے خلاف میں بھی کھڑا ہوں گا, میری عوام بھی کھڑی ہوگی, اور آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں, بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بھی بڑھا رہی ہے اور دہشت گردوں کو بھی بڑھا رہی ہے. میرے پاکستانیوں, آج ہم یہاں اس جرگے میں اکٹھے ہوئے ہیں ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے. بات کی جاتی ہے کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے. اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے میرے قبائلیوں, آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے. یہ اپنی بیویوں کے لیے, یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں, ایک سینڈل خریدتے ہیں. میرے خیبر پختونخوا کا پختون وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے, اپنے لیے گھر بناتا ہے,
اپنے لیے چھت بناتا ہے اور آپ اس کے لیے بے غیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے.